السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کا وہ سنی تھی ایک کلپ، ویڈیو کلپ استخارے کے بارے میں۔ الحمدللہ پہلے بھی کرتے ہیں اور ہر کام میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ضرور مشورہ کرتے ہیں، استخارہ ضرور کرتے ہیں۔ میں نے پوچھنا تھا قرے کے بارے میں، یعنی ہمیں یہ بتلایا گیا تھا کہ قرہ جو ہے، قرہ ڈالنا وہ بھی سنت ہے۔ مطلب جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا جو کشتی میں قرہ ڈالا گیا تھا تو ان کا نام نکلا تھا، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو اپنے ازواج میں قرہ ڈالتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا اس زوجہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو ہمیں یہ بتلایا گیا کہ کوئی کام کرتے وقت بھی آپ قرہ ڈال سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے ذہن میں کوئی کام ہے، آپ قرہ ڈال سکتے ہیں پرچی پر لکھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر ہے، میں یہ کر لوں، اور دوسری پر لکھیں کہ نہ کروں، اور پھر 2 نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجات کے، تو جو ہے نا یہ اللہ کی تسبیح اور درود شریف پڑھ کے اس کے بعد آپ ایک پرچی اٹھا لیں، اور جو پرچی پہ آتا ہے قرہ مطلب وہی پھر آپ کام کر لیں۔ اگر تو آ گیا کہ ٹھیک ہے کر لیں، جو اگر نہیں تو پھر نہیں۔ تو مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، یعنی شرعی طور پر اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ دس از اے گڈ کوشچن۔ ٹو فلپ دا کوئن، قرہ نکالنا، ٹاس کرنا اور الاستہام، یہ کانسیپٹ قرآن میں پایا گیا ہے۔ اٹ واز ڈن بائی 3 پروفٹ علیہ السلام۔ ڈن بائی زکریا علیہ السلام، جب مریم علیہ السلام کی کفالت کے حوالے سے اختلاف ہوا کہ کون کفالت کرے، تو پھر حل قراندازی پہ ہوا۔ سورہ آل عمران آیت 44 میں ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ You know the story، آپ کو واقعہ یاد ہوگا۔ اسی طرح ڈن بائی یونس علیہ السلام، سورہ الصافات 141 میں ہے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر قراندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود جب قوم ایمان نہ لائی تو یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر سمندر پر جا کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ وزن کم کرنے کے لیے تجویز آئی کہ کوئی ایک قربانی دے اور کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگا دے۔ قراندازی ہوئی اور یوں یہ مغلوب ہو گئے۔ اسی طرح ڈن بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ حدیث ہے، کان اذا خرج اقرع بین نسائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو اپنی مرضی سے کسی زوجہ کو ساتھ نہیں لے جاتے تھے، بلکہ آپ ان کے درمیان قرہ ڈالتے۔ اور اسی طرح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں نماز کا ریوارڈ معلوم ہوتا تو ان کے لیے قرہ ڈالنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہتا، اور وہ اس پر قرآن اندازی کرتے۔ یہ اور اسی طرح کے کچھ اور بھی واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرہ نکالنا تو سنت ہے۔ اس حوالے سے آپ کا اشارہ، آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ یہ جاننا از حد ضروری ہے کہ کن کاموں میں قرہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فلپ دا کوئن، ٹاس کرنا، الاستہام، قرہ نکالنا یا قرہ ڈالنا، یہ ہر کام میں جائز نہیں ہے، خاص طور پر جن کاموں کی احادیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے، جیسے فال نکالنے کے لیے، غیب معلوم کرنے کے لیے، بدشگونی کے لیے، پرندوں کو اڑانا کہ رائٹ جاتا ہے یا لیفٹ گیا تو پھر اس کام سے رک جائیں گے، اسی طرح بدشگونی، قرآن کی آیات، صورتوں اور حروف کے اعتبار سے فال نکالنا، چور کو پکڑنے کے لیے اور افضل کو چھوڑ کر جائز کے لیے، یا جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ 2 نفل پڑھ کے اور پرچی پر 2 کاموں کے نام لکھ کر پھر دعا مانگ کے ان میں سے ایک نکالنا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی منشا کس میں ہے، اور پھر اسی طرح قرے کے مطابق کرنا، یہ بھی غیب جاننے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی گویا آپ غیب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے تمام طریقے شرعی نصوص کی بنیاد پر حرام ہیں، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ لا طیرۃ فی الاسلام، اسلام میں کوئی بدفعلی نہیں،
کسی قسم کی بدشگونی کی اجازت نہیں کہ کسی بھی چیز سے آپ منفی یا رکاوٹ معلوم کر لیں، اور یہ تو غیب جاننے کی کوشش کرنا ہے جو کہ قطعی طور پر حرام ہے اور صرف اللہ کا حق ہے۔ جو واقعات شریعت سے ہمیں قرآن کے معلوم ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں، ان پر غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو چیز، جو رائٹس سب کے درمیان ایکول ہیں، سملر ہیں، لیکن وہ چیز کسی ایک کو مل سکتی ہے، فائدہ کوئی ایک اٹھا سکتا ہے۔ تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرآن ڈالا جاتا ہے کہ جس کے نام کا نکلے اسے چوز اور مینڈیٹڈ بائی اللہ تصور کیا جائے گا، اور باقی سب اس پر اطمینان کا اظہار کریں گے۔ قرآن فیوچر کے کسی کام کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا کہ ہم غیب معلوم کر سکیں، خواہ پھر وہ قرآن کو ذریعہ بنانا ہو، نفل نماز کو یا دعا کو کہ پرچی نکال کر ہم اسے اللہ سے ریلیٹ کر دیں، ہرگز نہیں۔ ایسا قرآن حرام ہے، واللہ اعلم۔